تصور کریں کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کے مضبوط ترین دفاعی نظام لرزنے لگے اور دشمن اپنے محفوظ ترین اڈوں میں بھی مکمل تحفظ حاصل نہ کر سکے۔ ایران نے اب کی بار وہ کر دکھایا ہے جو تاریخ میں کم ہی دیکھا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی جوابی کارروائی نہیں تھی، بلکہ ایک منظم، انتہائی درست اور حیران کن منصوبہ بندی کا عملی مظاہرہ تھا۔ پرانے میزائلوں سے دفاعی نظام کو مشغول کیا گیا، پھر جدید بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں کے ذریعے دشمن کو غیر متوقع حد تک نقصان پہنچایا گیا، اور ہر ہدف ایسے چنا گیا جیسے پہلے سے مکمل انفارمیشن موجود ہو۔ اس حملے کی شدت صرف میزائل کی طاقت میں نہیں، بلکہ معلومات کی مستند فراہمی میں تھی۔ ایران کو معلوم تھا کہ دشمن کے اہلکار کس ہوٹل میں ہیں، کون سا آپریشن روم کہاں فعال ہے، اور خلیجی ممالک میں کون سا اڈا کس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ چین اور روس سے آنے والے جدید کارگو طیارے جو کچھ عرصہ پہلے آئے، جس میں ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی موجود تھی، اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ ایران کی صلاحیتیں اب صرف مقامی یا تجرباتی نہیں، بلکہ عالمی سطح کے جدید معیارات کے مطابق مضبوط ہو چکی ہیں۔ سادہ الفاظ میں، ایران نے دشمن کے دفاعی نظام کو چیلنج کرنے، مستند اطلاعات حاصل کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ایک ایسا تاریخی پیغام بھیجا کہ دشمن کو اپنے محفوظ ترین اہداف میں بھی خطرہ محسوس ہوا۔ یہ سحر انگیز انداز ہے جو ایران کی جانب سے اپنایا گیا، جس میں ایران کی اس غیر معمولی کارروائی کے پس منظر میں لے جا کے اس کی معلومات سنانا اس وقت درکار ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ حملے عام حملے نہیں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران نے پہلی بار یہ واضح کیا کہ اب جنگ صرف طاقت کی نہیں، اب جنگ سمجھ، معلومات اور وقت کے درست استعمال کیے۔ جو کچھ اس بار ہوا ہے اسے اگر سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ ایران نے دشمن کو پہلے الجھایا، پھر تھکایا اور آخر میں وہ وار کیا جس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایران نے اس کارروائی کا آغاز پرانے اور نسبتاً سادہ میزائلوں سے کیا۔ یہ میزائل کوئی حیران کن چیز نہیں تھے، نہ ان کی رفتار غیر معمولی تھی، نہ ہی ان کی ساخت۔ مقصد تباہی پھیلانا نہیں تھا، بلکہ دشمن کے دفاعی نظام کو مصروف کرنا تھا۔ جیسے ہی یہ میزائل فضا میں گئے، خطے میں موجود امریکی دفاعی نظام فوراً فعال ہو گئے، خاص طور پہ تھاڈ اور پیٹریاٹ۔ یہ سسٹمز پوری طاقت کے ساتھ آن ہوئے، ریڈار گھومنے لگے، کنٹرول رومز میں الرٹس بجنے لگے اور انٹرسپٹر میزائل فضا میں چھوڑ دیے گئے۔ یہاں تک سب کچھ دشمن کے لیے مانوس تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی پچھلی بار جیسا ہی حملہ ہے، مگر اصل منصوبہ اس سے کہیں آگے تھا۔ جب دفاعی نظام اپنی توجہ، اپنی توانائی اور اپنے وسائل انہی پرانے میزائلوں پہ لگا چکا، اسی لمحے ایران نے اگلا مرحلہ شروع کیا۔ اسی وقفے میں اطلاعات سامنے آئیں کہ ایران نے بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ وہ میزائل تھے جو نہ صرف بہت تیز تھے، بلکہ ان کا راستہ بھی سیدھا نہیں تھا، جسے ٹریجیکٹڈ میزائل بھی کہا جاتا ہے، جو ڈپریس کرتے ہیں۔ یہ اوپر جا کر اچانک زاویہ بدلتے ہیں، کبھی نیچے کی طرف آتے ہیں، کبھی رفتار بڑھا لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دفاعی نظام کمزور تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اسے ایسے میزائلوں کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ آپ نے کچھ مناظر دیکھے ہوں گے جو تل ابیب کے مناظر ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں کئی جگہوں پہ ہے، کہ میزائل آئے ہیں، میزائلوں کی رفتار آپ کو فضا میں اتنی زیادہ دکھائی نہیں دی، لیکن جو ہی وہ زمین سے ٹچ ہونے لگے تو وہاں پہ آ کے وہ ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے جا کے زمین پہ ٹچ ہوئے۔ انٹرسپٹ کرنے کے لیے چند سیکنڈز درکار ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ سیکنڈز ہی موجود نہیں تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کئی مقامات پر میزائل سیدھے اپنے اہداف تک پہنچے، نہ کوئی مؤثر مزاحمت ہوئی، نہ کوئی واضح روک ہوئی، نہ اب کی بار آپ کو یہ سننے کو ملا کہ 100 میزائل فائر کیے گئے، 98 روک لیے گئے، 2 جا کے لگ گئے۔ دنیا کے جدید ترین دفاعی نظام کیوں ناکام ہوئے؟ جواب سادہ ہے، انہیں ایک غلط منظرنامے میں پھنسا دیا گیا۔ وہ پہلے مرحلے میں ہی اپنی حد سے زیادہ توانائی استعمال کر چکے تھے، لیکن اس حملے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو میزائل نہیں، معلومات تھی۔ ایران کے پاس اس بار صرف نقشے نہیں تھے، مکمل تفصیلات تھیں۔ کہاں کون موجود ہے، کس وقت کہاں حرکت ہوتی ہے، کون سی جگہ صرف عمارت نہیں بلکہ آپریشن کا مرکز ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کو یہ بھی معلوم تھا کہ سی آئی اے کے اہلکار خطے میں کس ملک میں، کس شہر میں اور کس ہوٹل میں قیام پذیر ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، اور سوچنے کی بات یہ تھی کہ ہر طرف امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو ان شہری اہداف کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ اور اس پہ ایران کی معذرت بھی نہیں آئی کہ غلطی سے ہم نے ان علاقوں کو نشانہ بنا دیا۔ اسی طرح موساد کے لوگ کہاں بیٹھ کر اپنے آئندہ آپریشنز کی منصوبہ بندی کر رہے تھے،
یہ بھی معلوم تھا۔ اسرائیل خود تسلیم کر چکا ہے کہ اس کے لوگ مشرق وسطیٰ کے اندر مرے ہیں۔ تو سوال یہ کہ کسی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا تو وہاں پہ ضروری تھا کہ اسرائیل کے ہی لوگ موجود ہوتے۔ یہ معلومات کسی سیٹلائٹ تصاویر سے نہیں ملتی، یہ معلومات زمینی نیٹ ورکس، انسانی ذرائع اور اندرونی رابطوں سے ملی۔ اسی بنیاد پہ ایران نے اس بار اندھا دھند حملے نہیں کیے، اس نے خلیجی ممالک میں موجود مخصوص اہداف کو چنا، وہ مقامات نشانہ بنائے جو بظاہر عام تھے لیکن عملاً ایران کے خلاف سرگرمیوں کا حصہ تھے۔ تو کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ موساد کے اندر ایران کے مخبر موجود تھے؟ نہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں چین اور روس سے پہنچنے والے فوجی کارگو طیارے اس حکمت عملی کی ایک اور اہم دلیل ہے۔ ان طیاروں میں منتقل شدہ سامان اور جدید ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی نے یہ ظاہر کیا کہ ایران کی میزائل صلاحیتیں اب نہ صرف مقامی ڈیزائن یا تجربات کا نتیجہ ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح سے حاصل شدہ جدید ٹیکنالوجی اور تبادلے کے ذریعے بھی مضبوط ہوئی ہیں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ایران کے میزائل نہ صرف رفتار اور وقت میں جدید ہیں بلکہ ان کی ساخت ایسی ہے کہ موجودہ دفاعی نظام کے لیے ان کا انٹرسپٹ کرنا ممکن نہیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنانا بھی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ایران نے دشمن کے دفاعی نظام کی کمزوریوں کا مکمل تجزیہ کر رکھا تھا۔ ابتدائی طور پہ ایران نے پرانے میزائل داغ کے امریکی دفاعی نظام کو مشغول کیا اور جب ان کے رد عمل کی توقعات پوری ہوئیں تو پھر جدید بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل داغ دیے گئے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ دشمن کے دفاعی نظام چاہے وہ تھاڈ ہو یا پھر پیٹریاٹ ہو، اگرچہ تکنیکی طور پہ مضبوط ہے لیکن ایسے پیچیدہ اور منظم حملوں کے سامنے وہ ناکام ہو سکتے ہیں۔ انٹرسیپشن کی ناکامی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران نے میزائلوں کی راہ، ان کی رفتار اور زاویہ، اس میں ایسی کچھ تبدیلیاں کی ہیں جو پیش گوئی کے دائرے سے باہر تھیں۔ مزید یہ کہ ایران کی یہ صلاحیت محض میزائل اور فوجی ڈیزائن تک محدود نہیں، ایران کو یہ بھی معلوم تھا کہ خطے میں کون سا دشمن کہاں موجود ہے، کون سا ہوٹل یا فوجی اڈا اہم ہے اور دشمن کس جگہ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، طیارے کہاں سے اڑ رہے تھے، ری فیولنگ کہاں ہو رہی تھی۔ یہ معلومات انسانی نیٹ ورک، خفیہ ذرائع اور بعض بین الاقوامی رابطوں کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں جس سے حملے کی درستگی اور شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ اس وقت یہ انفارمیشن انہیں کون دے رہا تھا۔ اگر ہم حالیہ چین اور روس سے آنے والے کارگو طیاروں کو دیکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کی جدید میزائل صلاحیتیں اب عالمی سطح کے جدید معیارات کے مطابق ہو چکی ہیں۔ یہ طیارے جدید ہائپر سونک اور بیلسٹک ٹیکنالوجی کے حامل ساز و سامان کو کیا لے کر آئے؟ کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیتیں اب صرف تجرباتی یا مقامی ڈیزائن پر مبنی نہیں بلکہ جدید بین الاقوامی تکنیکی تبادلوں کا نتیجہ بن چکی ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے دفاعی نظام کے لیے غیر متوقع چیلنج پیدا کر چکی ہیں اور میزائلوں کی درستگی اور اثرات میں اضافہ کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنانا، جس میں کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کویت کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے اس سے نشانہ بنے، ایک کے بارے میں ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا۔ تو ابتدائی طور پہ پرانے میزائلوں سے دفاعی نظام کو مشغول کر کے پھر جدید بیلسٹک و ہائپر سونک میزائل داغنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے حملے انتہائی منصوبہ بندی درستگی پر مبنی تھے اور اس سے دشمن کو یہ پیغام ملا کہ وہ اپنے محفوظ ترین اڈوں اور جدید دفاعی نظام کے باوجود ایران کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے۔ عام زبان کے اندر اگر سمجھایا جائے تو ایران نے اس بار جو کارروائی کی وہ 3 بنیادی عناصر کے اوپر مبنی تھی۔ پہلا عنصر، ایران کے پاس بروقت درست اور مستند اطلاعات موجود تھیں جو دشمن کی نقل و حرکت، منصوبہ بندی اور اہم اہلکاروں کے مقامات کے بارے میں مکمل تصویر فراہم کرتی ہیں۔ اگر بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک مخبر ایران کے اندر موجود تھا تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی CIA اور موساد کے اندر بھی تھا۔ دوسرا عنصر، جدید ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائلوں کا مؤثر استعمال، پرانے میزائل دفاعی نظام کو مشغول کرنے کے لیے اور پھر جدید میزائلوں کے ذریعے دشمن کو غیر متوقع نقصان پہنچانے کی حکمت عملی شامل کی گئی ہے۔ تیسرا عنصر، دشمن کے دفاعی نظام کی حدود اور کمزوریوں کو سمجھنا اور اسے اپنی حدود کے سامنے مجبور کرنا تاکہ دشمن کے محفوظ ترین اہداف بھی خطرے میں آئیں۔ یہ تینوں عناصر مل کے ایران کے حالیہ حملے کو نہ صرف خطرناک بلکہ تاریخی اہمیت کا حامل بناتے ہیں اور عالمی سطح کے اوپر یہ واضح کرتے ہیں کہ ایران نے اپنی دفاعی اور حملہ آور صلاحیتوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی، مستند معلومات اور پیچیدہ منصوبہ بندی کے ذریعے تاریخی حد تک مضبوط کر لیا۔ اس پورے عمل میں ایران نے یہ بھی ثابت کیا کہ دشمن کے مضبوط ترین دفاعی نظام اور محفوظ ترین اہداف بھی اس کی جدید منصوبہ بندی، اس کی اطلاعات، وہ جو بھی اسے پہنچا رہا ہے، اس کی ٹیکنالوجی، وہ جس نے بھی اسے دی ہے، اس کے سامنے بے بس ہے۔ چین اور روس پس پردہ کیا کر رہے تھے؟ انسانی نیٹ ورک،
داخلی اور بین الاقوامی ذرائع جدید ہائپرسونک میزائل کیا اس کا عملی ثبوت جو ہے اس کی صلاحیت کو اسے فراہم کر چکے ہیں؟ کیا دشمن کے لیے ایک ناقابل پیش گوئی اور تاریخی چیلنج بن چکا ہے؟ کیونکہ آج سینٹ کے اندر پینٹاگون نے جو رپورٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی کہ ایران ان اہداف کے اوپر حملے کر سکتا ہے اور بر وقت کر سکتا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی ملک کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوگی تو وہ مقام محفوظ نہیں رہے گا۔ ایران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسے یہ فرق بخوبی معلوم ہے کہ کون سی جگہ واقعی مقامی ہے اور کون سی جگہ عملی طور پہ غیر ملکی طاقت کے کنٹرول میں جا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے کے بعد خطے میں صرف فوجی تشویش نہیں پھیلی بلکہ ذہنی دباؤ بڑھا۔ اب ایران کے دشمن صرف میزائلوں سے نہیں ڈر رہے بلکہ اس سوال سے بھی خوفزدہ ہیں کہ کہیں اس کے اپنے اندر سے معلومات تو نہیں جا رہی۔ کون ہے جو ایران کے خفیہ آپریشن سینٹر کو ہوٹلز کے کمرے، خفیہ میٹنگز اور آپریشن پلانز کی خبر دے رہا ہے؟ یہ حملہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایران صرف رد عمل نہیں، کھیل کی رفتار خود طے کر رہا ہے۔ پہلے دفاعی نظام کو مصروف کر کے، پھر جدید میزائلوں سے وار کر کے، اور ساتھ ہی یہ بھی احساس دلا کے کہ کوئی جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس زمن کے اندر جو ایئر ڈیفنس ان کا سسٹم ہے وہ اس حد تک کیسے مضبوط ہو گیا؟ 12 روزہ جنگ میں تو نہیں تھا۔ ان کے میزل اتنی درستگی کے ساتھ کیسے نشانہ بنا رہے ہیں؟ 12 روزہ جنگ میں تو نہیں تھے۔ ان کے پاس معلومات اس حد تک کیسے آ رہی ہیں؟ 12 روزہ جنگ میں تو نہیں تھی۔ تو اب کی بار کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہے جس کے تناظر میں ایران کی تیاری ہے، اور اسی ایران کی تیاری پہ امریکہ بیک فٹ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔